بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری جو گفتگو ہے، ٹریننگ ہے، وہ ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت بز ورڈ پہ، کیریئر گروتھ پہ. یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جس پوزیشن پہ وہ تھا آج اس پوزیشن پہ نہ ہو، اور اگلے 5 سال بعد بھی اس پوزیشن پہ نہ ہو. اور یہ واحد کام ہوتا ہے جس کے اندر انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، اور آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے. یعنی اگر آپ ایک بچے کو بھی، چھوٹے بچے کو بھی نا 1 کلاس میں 2 سال 3 سال کر دیں نا، تو وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہوگا، فرسٹریٹ ہوگا. چھوٹے سے بچے کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. بچے کھیلتے ہیں، ان کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بہت ہی فطری ہے اور بہت ہی پازیٹیو جذبہ ہے. لیکن اب اس جذبے کو کیسے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے کہ اپنا بھی فائدہ ہو اور امت کا بھی فائدہ ہو، اور کیریئر میں اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر ہم ایکسل کریں. اچھا، اگلا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں. اس میں آگے ہم کیا آیا ہمارے پاس؟ اسکل ڈیولپمنٹ. دیکھیں، اسکل تو سیکھنی ہوتی ہے. آج کل کا دور ہنر کا ہی ہے. آج کل جو ہے ڈگری سے زیادہ اسکلس پہ کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا ڈگریز آبسلیٹ ہو جائیں گی، آپ کی اسکل سیٹ ہی دیکھا جائے گا. آپ میٹرک کی بچے جو ہے نا، وہ بہت سارے ایم بی کے لوگوں سے زیادہ کما رہے ہیں. لیکن ہم یہ اسکل کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آج اسکل کا دور نہیں. ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکل سیکھنا یہ تو سنت ہے. آپ کے سامنے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے. اب مانگنے کے لیے آئے نا وہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منگتا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے، فرمایا ایک پاس پیالہ ہے گھر میں. نہیں، آپ سوچو اس کا غربت کا لیول کیا ہوگا. آج بھی کوئی اتنا غریب مشکل سے آپ کو ملے گا جس کے گھر میں ایک پیالہ ہو. ورنہ بہت سے لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم بہت زیادہ، جن کی غربت پہ رحم بھی کھاتے ہیں، ان کے پاس بھی گھر میں تھوڑا چھوٹا موٹا بستر ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر ہوتا ہے. اس بندے کے بعد ایک جو ہے چادر تھی آئی تھنک، اور جو ہے نا وہ ایک پیالہ تھا. آپ علیہ السلام نے بلایا، پھر آپ نے فرمایا کون یہ خریدے گا؟ تو ایک بندے نے، ایک صحابی نے کہا 1 دینار کا. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر دوبارہ بولی لگائی تو ایک صحابی نے کہا 2 دینار. تو 2 دینار آپ نے ان سے لیے. 1 دینار سے کہا کہ بھائی وقتی کھانے کا کرو، اور 1 دینار سے کلہاڑا یعنی لکڑی لے کے آؤ، اور لوہے کا وہ اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ لے کے آؤ. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جوڑا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے حوالے کیا. اور آپ نے کیا فرمایا 15 دن تک نظر نہیں آ رہا. یعنی میری مجلس میں، میرے ذکر میں اور میری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں. کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ لیں گے اپنے مقامی مسجد وغیرہ میں، لیکن فوکس کرو کس پہ؟ اپنے کام پہ، اسکل سیکھنے کے اوپر. اور 15 دن بعد جب وہ آئے تو 10 درہم کما چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ اسکل سیکھنا اور اپنے آپ کو جو ہے نا سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا، یہ کیا ہے؟ اب ہم یہی روتے رہے کہ بھائی ہمارا انکریمنٹ کر دو، ہمارا انکریمنٹ کر دو، ہمارا اپریزل کر دو، اور جو ہے نا ہمیں بونس دے دو، ہماری مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، بجٹ میں اتنا ٹیکس لگ گئے ہیں اب ہماری. یہ وہ شخص بات کرتا ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. جو بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کو لوگ خود جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مانگنے سے زیادہ کیا بنا دیا. اب ہم بھی ایسی بنائے اپنی فضا کہ بھائی ہماری کمپنی میں ہر بندہ نئی چیز لرن کرنے کی فکر میں لگاؤ، بجائے اس کے کہ پالیٹکس میں لگاؤ، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ یہاں حاصل کرنے میں لگاؤ کہ بھائی میری یہ پرکس بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے. دیکھیں، ایک وقت تک کمپنی آپ پہ انویسٹ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے. پھر آپ جو ہے نا وہ لائبلٹی بن جاتے ہو. پھر کمپنی سوچتی ہے کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، ڈیلیور تو کر نہیں رہا، اس کی جگہ بس کسی فریش کو لے آؤ. تو اس لیے جو لوگ اپنے اوپر کنٹینیوس انویسٹمنٹ نہیں کرتے، یعنی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 20% آف یور انکم آپ کو اپنے اوپر انویسٹ کرنی چاہیے منیمم. یعنی اگر آپ ₹1,00,000 کما رہے ہیں تو ₹20,000 کا کوئی کورس آپ نے مہینے میں کرنا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 20,000 کا باہر کے کھانا کھا لیتے ہیں، دوستوں میں گھوم لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں. بس یار 5 سال پہلے ایکسل سیکھا تھا، وہی ایکسل آتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہی کینوا سیکھا تھا، وہی کینوا آتا ہے، نئی چیز نہیں آ رہی اس کے اندر. اے آئی کا دور ہے، اے آئی نہیں سیکھ رہے، نہیں یہ تو ایسے ہی. تو اب کیا ہوگا؟ جب نہیں آئیں گے تو آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اسلام نے کیا سکھایا کہ نئی نئی چیزوں کو سیکھتے رہو. اگلا کیا ہے ہمارے پاس کہ انریسٹرکٹڈ ریسورس. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کمپنی کے پاس وسائل کم ہو سکتے، ایک لمیٹڈ ہوں گے. اللہ کے پاس وسائل لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ کے پاس ریسورسز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے. اور اگلی آیت میں یہاں لکھی نہیں لیکن آیت ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بات کہ تمہارا روزی آسمانوں میں یہ حق ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جیسے کہ تم آپس میں بات کرتے ہو نا، جیسے تم اس کو حق سمجھتے ہو، جیسے میں بھی بول رہا ہوں تو یہ ریئلٹی ہے، اسی طرح یہ بھی ریئلٹی ہے کہ ہمارے روزی کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں؟
تو دیکھیں اپنے آپ کو گرو کرے, یہ مت دیکھیے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہے, مطلب کہ بھائی اب میں کتنا بھی کام کروں یہ کمپنی تو سارا تنخواہ دے ہی نہیں سکتی, یہاں تو میکسیمم تنخواہ ہی اتنی ہے. تو نہیں, یو ڈونٹ نو کہ یہاں پر میں نے ابھی کل میں ایک کمپنی کا پے رول دیکھ رہا تھا, میں حیران ہوا, اس کمپنی میں ایوریج تنخواہیں جو تھی وہ 50-60 ہزار تھی, ایک بندے کی تنخواہ 3.25 لاکھ تھی. میں نے کہا یار یہ کیسے نا. اچھا, اور ایک بندہ جو وہاں پر جو جس کو میں بھی جانتا ہوں اور 4-5 سال سے وہاں کام کر رہا ہے, اس کی تنخواہ 23,000 روپے, اور ابھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ایک نئے بندے کو لینا ہے جہاں پر اس کی تنخواہ جو ہے 1.25 لاکھ روپے. مطلب اب فرق ہوگا لیکن وہ بھی انسان, یہ بھی انسان ہے نا. تو کمپنی جب اس کو دے رہی تو اس کو کیوں نہیں دے رہی, اس نے اپنی ورتھ بنائی نا. تو اب اللہ تعالیٰ کب کس کے دل میں ڈال دیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے اور کتنا اس کو ایکسپونینشل گروتھ مل جائے, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں تو نظر رکھنی ہے آسمان پہ کہ بھائی ہم نے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس کمپنی میں یا دوسری کمپنی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کا ریوارڈ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. تو ہم اپنی اگر پوری کوشش کریں گے تو ریوارڈ, ہمیں نہیں پتا کہ اس کنویں سے کیا کہاں سے چشمہ نکلا ہے, ہمیں نہیں پتا کون سی چیز ہٹ ہو جائے اور ہمارے کہاں سے, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کمپنی مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے جو تو لاس میں ہی جا رہی ہے, یا یہ کمپنی تو اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ اپنی پوری انرجی لگا دو, اللہ اس کمپنی سے کہاں سے آپ کو دلا دے یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور تو بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب میں تو اپنی آنکھوں سے اب دیکھا ہے کہ کمپنی 20-20 سال سے لاس میں ہے اور پھر جو ہے نا وہ ایکسپونینشیل پروفٹ میں چلی جاتی ہے. تو کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنا جو ریوارڈ ہے نا اس کا سورس ہمیں چینج کرنا ہے. ہم سی او کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم اونر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ریوارڈ کمز فرام ڈیوائن, اللہ کی طرف کی طرف سے آتا ہے. آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے غیبی خزانوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. اب وہ آپ کو جو ہے وہ کمپنی کا اونر بنا دے, وہ اپنی کمپنی بنوا دے, کچھ بھی کر لے, ٹھیک ہے جی. تو اس کراچی شہر کے اندر بھی نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملینز آف ڈالر کما رہے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی کمانے کے بھی پیسے نہیں مل رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا نظام ہے, لیکن ظاہری سبب یہی کہ انہوں نے اپنے اوپر انویسٹ کیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگلا ٹاپک کیا ہے ہمارا, اس سے اگلی پوائنٹ کیا ہے, کیریئر ہے صدقہ جاریہ. کہ دیکھیں صدقہ جاریہ کے طور پر کیا ہے, آخری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہاں اپنے کیریئر کو دیکھیں کہ یار لوگ جو ہے نا, ہم لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے. دیکھیں ہمیشہ شخص بلیو کرتا ہے کہ ہمیں چلے جانا. کل بھی کچھ لوگ لندن جا رہے تھے لیکن وہ کہاں چلے گئے, قبر میں چلے گئے, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کب زندگی, ہم سمجھ رہے ہو اب تو جو ہے بیڑا پار ہو گیا اور پتہ چلے کہ پار ہی ہو گئے, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم آج ہی میٹنگ اینڈ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں پتا انسان کا. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یار ہم اس کیریئر کے ذریعے, دیکھیں ہمیں اللہ, اگر ہم ایک مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بہت سارا کوئی پل نہیں بنا سکتے, ہم کوئی بہت بڑی زبیدہ ملکہ کی طرح نہر نہیں بنا سکتے, لیکن ہم اپنے کیریئر کو صدقہ جاریہ بنا سکتے. کس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی عمل ختم ہو جاتے ہیں, 3 چیزیں رہ جاتی ہیں, ایک نیک اولاد, اور ایک جو ہے وہ اس نے کوئی چیریٹی کی ہو, اور تیسرا کیا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ کوئی علم جو اس نے چھوڑا ہو. مثال کے طور پر میں نے یہاں پر کوئی ریسرچ کی اور میں نے یہاں پہ پرابلم تھا کہ یار ریکوری نہیں ہوتی تھی مثال کے طور پر. اب میں ریکوری کرنے کا کوئی ٹول بنایا اور کوئی ریسرچ کیا, کسٹمر کی سائیکو کو پڑھا, اور میں نے کوئی ایسا ایس او پی یا پریکٹس بنا دی کہ ریکوری آرام سے ہونے لگی. اب یہ جو میں نے پریکٹس کر دی نا, اب جب تک اس پریکٹس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے, میں مر بھی جاؤں گا, میرا کیا ہوگا, صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. میں نے اپنے اس ادارے کے اندر مثال کے طور پر کوئی ای آر پی لگوا دی کہ بھائی کوئی نہیں ہو رہی تھی, میں نے ساری محنت کی, ای آر پی پورا سسٹم کر دیا. اب جب تک وہ ای آر پی استعمال ہوتی رہے گی, لوگ کمفرٹ حاصل کرتے رہیں گے, ایکسیلنس حاصل کرتے رہیں گے, میرا کیا ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. میں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو ٹریننگ کرا دی کہ بھائی جو ہے نا کیسے آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے اے آئی کو اپنی سیلز جنریشن کے اندر یوز کرنا ہے فار ایگزامپل. اور اب اس کے ذریعے 5 لوگوں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیلز جنریشن کو بڑھا دیا. اپنی اسکل بھی, ان کی زندگی میں بھی فرق آیا, کمپنی کو بھی فرق آیا. تو یہ کیا ہو گیا, صدقہ جاریہ ہو گیا. تو ہم یہ سوچیں آج یہ 1 منٹ کی آنکھیں بند کریں, میں کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیٹس ٹیک اے بریک, 30 سیکنڈ کی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میں نے کیا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے. وی ہیو اے پاز. کوئی بتائیں گے, کسی کو فیل ہوا, کسی کے ذہن میں آیا کیا صدقہ جاریہ ہے, ہماری موٹیویشن کے لیے کوئی شیئر کرے.
ادر دین جو ٹریڈیشنل ہوتا ہے صدقہ جاریہ کہ بھائی میں نے کوئی مسجد میں قرآن شریف رکھوا دیا, یہ تو ہے ہی جو کرنے. ورک ریلیٹڈ کوئی صدقہ جاریہ, جی ایک آدمی کو ڈرائیونگ سکھایا, اب اس کے ذریعے وہ ارن کر رہا ہے, لیکن چلیں اس کو کوئی نہ کوئی زندگی میں سہولت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, ماشاء اللہ. کوئی بھی اسکل آپ نے سکھائی کسی کو, ماشاء اللہ. تو دو اسٹوڈنٹس کو آپ نے فائنینشیل ماڈلنگ سکھائی, اب اس کے ذریعے وہ جو ارن کر رہے ہیں تو ان کی ارننگ میں آپ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے نا. آپ ہر مہینے جو وہ گھر میں لے کے جاتے ہوں گے تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ ہر مہینے 10,000 صدقہ دیتے, اب وہ 1,00,000 روپے اگر کما رہے ہیں تو پورے 1,00,000 روپے میں آپ کو بھی پورا اجر مل رہا ہے کہ ان کے گھر میں 1,00,000 روپے گویا کہ آپ کو, اگر دو اسٹوڈنٹ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں, 1 لاکھ کما رہے ہیں, تو آپ کو 2,00,000 روپے ہر مہینے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از دا بیوٹی آف اسلام. تو ہم اگر کیریئر میں آگے کیوں بڑھ رہے ہیں کہ ہم کیریئر میں آگے جتنا آگے کریں گے پوزیشن آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ ربنا وجعلنا للمتقین اماما, کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے, یعنی امام بنا دے کہ مجھے لیڈر بنا دے. تو بڑا بننے کی نیت ہونی چاہیے, لیکن وہ نیت کیا ہے کہ میں زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکوں اور ان کی زندگی میں بہتری لا سکوں. تو اگر میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک کمپنی ہو جو 600 امپلائیز کی ہو اور اس کا مجھے آپ جو ہے وہ کنٹری مینیجر بنا دیں, جی ایم بنا دیں, تاکہ میں ان 600 لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکوں اور 600 لوگ میری کیا بن جائیں, صدقہ جاریہ بن جائیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک سوشل میڈیا کا چینل بنا لیا اور آپ نے روزانہ یہاں جو پریکٹس کی وہ آپ نے کل 2 لوگوں کو سکھایا نا. آپ نے اگر سوشل میڈیا کا یوٹیوب چینل بنایا اور آپ نے وہاں پر ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی کہ بھائی یہ فائنینشیل ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے. ابھی میں کل اپنا یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا تھا, برازیل سے, یو کے سے, میں تو اردو میں ہے لیکن لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں نیکیوں کا راستے نکال رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لکھ دی کہ بھائی یار فائنینشیل ماڈلنگ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور تو اب وہ کتنے لوگوں کے لیے کیا بن گیا, سیکھنے کا, لرن کرنے کا آگے موقع ذریعہ بن گیا. تو آپ میں صدقہ جاریہ کی صورت بن گئی. تو کیریئر میں آج ہم نے بات یہ کی کہ کیریئر میں آگے بڑھنا ہے, اسٹیٹک نہیں ہونا ہے, اور اسکائی از دا لمٹ. آپ بہت آگے بڑھیں, بس نیتیں اپنی درست کریں کہ میں آگے کیوں بڑھ رہا ہوں, اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے, کہ میں احسان کے ذریعے اور اتقان کے ذریعے آگے بڑھوں گا, کام پرفیکشن کروں گا, اور پھر میں جو ہے نا اسکل سیکھتا رہوں گا تاکہ جو ہے نا میری سنت میں عمل ہو جائے, اور پھر میں اپنے کام میں جو جگہ جگہ بہتری لاؤں گا وہ میرے لیے کیا بنے گی, صدقہ جاریہ بنے گی. ٹھیک ہے جی, تو اگر ہم ان پوائنٹس کو سامنے رکھیں تو ہمیں سوشل میڈیا کا, ہمیں جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنے کا تو وقت ہی نہیں ملے, ہمیں گوسپس کرنے کا کوئی وقت ہی نہ ملے. ہمارے سامنے تو ایک منزل اعلیٰ ہو کہ بھائی ہم نے تو آگے بڑھنا ہے اور چھوٹی سی زندگی ملی ہے, اسی کے اندر کرنا ہے, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو اسی زندگی کے اندر اربوں کی نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں, اسی زندگی میں چند ہزار نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ود دس ہم اس بات کو آج ہم یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ کیریئر گروتھ میں کیا چیزیں رکاوٹ ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے معاون ہیں, اور اسلام نے ان کے بارے میں کیا احادیث میں بتایا ہے کہ کن چیزوں میں بچنا چاہیے اور کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تھینک یو آل, جزاک اللہ.